گجراتی میں سوال لکھ کے بھیجا ہے. اچھا ماشاء اللہ. وہ لکھتے ہیں અંદાજથી 100 રૂપિયાની વસ્તુ હોય તો વધારેમાં વધારે કેટલા રૂપિયા સુધીમાં વેચાય? یہ پوچھتے ہیں کہ اندازاً 100 روپے کی کوئی چیز ہے تو زیادہ سے زیادہ ہم کتنے روپے میں اس کو بیچ سکتے ہیں؟ 100 روپے کا کوئی سامان ہے جی آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں. شریعت اسلامیہ نے اس کے لیے کوئی حد نہیں مقرر کی ہے، بلکہ اس کو دونوں فریق کی باہمی رضامندی پر موقوف کر دیا ہے. جی دونوں فریق باہمی رضامندی سے جتنا دام اس کا طے کر دیں اتنے پر اس کو بیچنا اور خریدنا جائز ہے، چاہے 125 روپے ہو یعنی 125 روپے یا اس سے کم یا اس سے زیادہ. دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، جی کوئی خیانت نہیں ہونی چاہیے، مال کے ناپنے تولنے میں یا مقدار اور سائز کے بتانے میں کوئی کمی بیشی نہیں کرنا چاہیے. صداقت ہو، امانت ہو، خیانت سے پاک ہو، پھر دونوں فریق اپنی باہمی رضامندی سے جو دام طے کر لیں وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس کی کوئی اپر لیمٹ نہیں ہے؟ نہیں. جیسے بھی سودا طے ہو جائے. ہاں اس میں کبھی کبھی حضرت یہ ہوتا ہے کہ بیچنے والا جو ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرے لیے یہ تو خریدا ہی میں نے 100 روپے میں ہے تو اس کو کیسے دوں؟ تو کبھی اس میں جھوٹ بھی ہوتا ہے. ہاں یہ طریقہ پہلے بھی تھا جی کہ لوگ بازار میں اپنی دکان لگا لیتے تھے اور اپنے سامان کو زیادہ دام میں بیچنے کے لیے یہ کہہ دیتے تھے کہ ایک گراہک نے، ایک خریدار نے تو اس کا دام اس سے زیادہ لگایا، میں نے نہیں دیا، جی تو اس سے کم میں تم کو کیسے دوں؟ حالانکہ بات جھوٹی ہوا کرتی تھی. جی یا کہتے تھے کہ واللہ جتنا تم دام دے رہے ہو اس سے زیادہ میں تو میں نے خریدا ہے، جی میری خرید اتنے کی ہے تو کیسے دے دوں؟ تو اب وہ آدمی سوچتا ہے اور سوچ کر جتنا یہ کہتا ہے اتنے میں خرید لیتا ہے. تو اس میں کذب ہے، جھوٹ ہے. جی تو جھوٹ بول کر جو سودا بیچا جاتا ہے اگر سے 5 روپے کا فائدہ اٹھایا جائے، 10 روپے کا فائدہ اٹھایا جائے، یہ جھوٹ بولنا حرام اور گناہ ہے، اور ایسے فائدے میں اور ایسے نفع میں کوئی برکت نہیں ہوتی ہے. جی اس مال کی، اس نفع کی برکت اٹھا لی جاتی ہے. تو یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. اس سے بچنا چاہیے. حدیث پاک میں ہے یہ تجارت میں صداقت اور امانت 2 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. اگر تاجر ان 2 باتوں کی پابندی کر لے، صداقت اور امانت، تو وہ اپنے وقت کا بہت ہی بڑا صالح اور نیک انسان ہے. ایک حدیث پاک میں ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء والصدیقین. تاجر جو سچا ہو اور امانت دار ہو اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا. یعنی اس کی صداقت اور امانت جس پائے کی ہوگی اسی پائے کے صالحین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. سبحان اللہ. اگر اس کی صداقت اور امانت بڑے اعلی درجے کی ہے تو نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. سبحان اللہ. کم ہے مگر صداقت اور امانت ہے تو شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کچھ اور کم ہے تو صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا. سبحان اللہ. اور اگر جھوٹ بولے گا اور خیانت کرے گا تو اسی کے الٹا ہو جائے گا. میں ان لوگوں کا نام نہیں بتاؤں گا جن کے ساتھ ایسے تاجروں کا حشر ہوگا. اللہ سب کے دلوں میں اس کا خوف عطا فرمائے. آمین. کبھی کبھی لوگ کوالٹی میں بھی جھوٹ بولتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بہترین کوالٹی کا ہے، اتنے میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا. تو اس کے تعلق سے بھی بچنا چاہیے. جی، کوالٹی میں جھوٹ بولا جائے کہ اچھی کوالٹی کا ہے حالانکہ اچھی کوالٹی کا نہ ہو، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی حرام ہوا گناہ ہے.
سائز میں جھوٹ بول دیا جائے کہ اس کا سائز اتنا اچھا ہے، اس سے اچھے بڑے سائز کا نہیں آتا ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی حرام و گناہ ہے۔ یا اپنے سامان میں کوئی دوسری چیز ملا دی جائے، جیسے دودھ ہے تو دودھ میں پانی ملا دیا جائے، دال ہے تو دال کے اندر کوئی اسی کی طرح سے کوئی دوسری چیز ملا دی جائے، بادام ہے تو بادام میں اسی سے ملتی جلتی کوئی دوسری چیز ملا دی جائے جو بادام نہ ہو، تو یہ بھی حرام و گناہ ہے۔ یہ دھوکہ میں آتا ہے، دھوکہ اور خیانت۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ سرکار بازار سے گزری تو ایک غلے کے تاجر کو دیکھا تو آپ کو شبہ ہوا، آپ نے اپنا ہاتھ اس کے غلے میں ایسے ڈال دیا، جب ہاتھ ڈال کر نکالا تو اندر سے سرکار کا ہاتھ بھیگا ہوا تھا۔ پوچھتے ہیں اے تاجر یہ کیا معاملہ ہے، اوپر سوکھا سوکھا ہے اندر بھیگا بھیگا ہے، اندر پانی کیسے پہنچ گیا، میرا ہاتھ بھیگ گیا۔ کہا سرکار میں نے جب غلے کی دکان لگائی تو بارش ہونے لگی، اسی میں بھیگ گیا۔ تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے بھیگ گیا تو بھیگے ہوئے کو اوپر رکھنا چاہیے تھا تاکہ لوگ سمجھ جاتے غلہ بھیگا ہوا ہے، تم نے ایسا کیوں کیا کہ بھیگے ہوئے کو چھپا دیا اور سوکھے ہوئے کو اوپر ڈال دیا؟ تو یہ بھی کوالٹی کو چھپانا ہے۔ سرکار نے اس موقع سے ایک بڑا ہی عبرتناک جملہ ارشاد فرمایا تھا، آپ لوگ بھی سن لیجئے، صحیح مسلم شریف کی حدیث سے سرکار نے فرمایا تھا من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے اپنے میں سے نکال دیا اس کو، جو دھوکہ دے ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ کن میں سے ہوگا، اس کا انجام کتنا برا ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ حضور کبھی کبھی خرید و فروخت کرتے وقت یہ کنڈیشن بھی لگاتے ہیں کہ ابھی لوگے تو 100 روپے میں ملے گی اور 15 دن کے بعد لوگے تو 150 میں ملے گی، تو کیا اس طرح ٹائم باؤنڈ کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، اس میں اگر کوئی فریب یا دھوکے کی بات نہیں ہے، بس یہ ہے کہ وہ اپنا سامان جلد سے جلد نکالنے کے لیے کچھ دنوں کا وقت اس نے خاص کر دیا ہے، کتنے دنوں میں جو دے گا، جو خرید لے گا تو اس کے لیے رعایت ہے جی، اور جو اس کے بعد لے گا تو اس کے لیے وہ رعایت اور چھوٹ نہیں ہوگی۔ تو اس طرح کی باتیں کبھی کبھی ہوتی ہیں جی کہ کسی موسم میں کسی وجہ سے کچھ تاجر اپنے سامان کا ریٹ کم کر دیتے ہیں جی تاکہ لوگ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، خریدیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ 10-15 دن مثلا عرس کا موسم ہے، جی اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ رضوان کا، جی حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا، جی حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سبحان حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جی ایسے موقع پر اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ دینی کتابیں ہیں مثلا ہاں، مثال کے طور پر، تو جب تک عرس ہے اس کے 2 دن پہلے سے 10 دن بعد تک اس کا دام گھٹا کر کے رعایت کے ساتھ اتنے ہی میں دے دیا جائے گا جی کہ ان دنوں میں لوگ زیادہ آتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کتابیں خریدیں، زیادہ پڑھیں اور فائدہ اٹھائیں، جی تو یہ جائز ہے۔ جی اور اس کے بعد نہ لوگ زیادہ آتے ہیں نہ زیادہ خریدتے ہیں تو جو اس کا اصل ریٹ ہے وہی ریٹ رہے گا۔ جی تو اس طرح کے سے اگر کوئی اپنے سامان کا ریٹ کسی خاص موقع سے کم کر دے، رعایت کر دے، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ نیت اچھی ہے تو اس رعایت کی وجہ سے اس کو ثواب بھی ملے گا۔ جی اور ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈسکاؤنٹڈ ریٹ لگاتے ہیں لوگ کہ اتنے دنوں میں جو ہے وہ 25% ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو جس ریٹ پر ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں وہی بڑھا کر کے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں 25% ہم نے کم کر دیا، تو اصل ریٹ کو بڑھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم 25% کم پہ دے رہے ہیں۔ ہاں، اس میں ایک بات پر لحاظ رکھنا چاہیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامان کا دام کسی موسم میں بڑھ جاتا ہے۔ جی اگر سامان کا دام ہی بڑھ گیا پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میں ڈسکاؤنٹ کر کے پہلے ہی ریٹ پر دے دوں گا یا اسی ریٹ پر دے دوں گا، تو یہ جائز و درست ہے۔ اور اگر سامان کا ریٹ بازار میں نہیں بڑھا ہے، بازار میں سامان کا ریٹ وہی ہے،
جو پہلے سے تھا، لیکن اس نے اپنے سامان کو رواج دینے کے لیے یہ کیا کہ دام بڑھا دیا 25% اور یہ کہہ دیا کہ 25% میں نے چھوڑ دیا اس موقع سے. تو یہ تو دھوکہ دینا ہوا. یہ وہی من غشنا فلیس منا میں آ جائے گا کہ جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. جی. اور کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ سامان کو روک رکھتے ہیں، جیسے چاول ہے، جب اس کی قلت ہوتی ہے تو اس وقت اس کو اونچے دام پر بیچتے ہیں. ہاں، اچھا سوال کیا آپ نے. یہ بات میرے ذہن میں آ رہی تھی جی، تو لیکن آپ کے ذہن میں آئی ماشاءاللہ، اور آپ نے اس کا ذکر بھی کیا. لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا یہ گناہ اور ناجائز ہے. جی. ایسے زمانے میں جب لوگوں کو مثلا غلے کی زیادہ حاجت ہے، مثلا قحط سالی پڑ گئی ہے، اور جن کے پاس غلہ ان لوگوں نے غلے کو روک لیا ہے کہ لوگ جب خوب پریشان ہوں گے تو 15 روپے کلو کا چاول 100 روپے کلو میں بیچیں گے، 75 روپے کلو میں بیچیں گے، 80 روپے کلو میں بیچیں گے. تو یہ لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہے، یہ ناجائز و گناہ ہے. کسی حاکم کو یہ اجازت نہیں ہے کہ دوسروں کے سامان کا دام طے کرے، لیکن اگر تاجرین دھاندلی کر رہے ہوں اور لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہوں تو اسلام حاکم کو اجازت دیتا ہے کہ اب وہ لوگوں کے سامان کا ریٹ مقرر کر دے، کسی ریٹ پر تم سامان بیچ سکتے ہو، اس سے زیادہ پر اگر بیچ دیا تو تمہاری خیر نہیں ہوگی. اس کو تصغیر کہا جاتا ہے. ایسے موقع پر تصغیر کی اسلام نے اجازت دے دی ہے تاکہ عامہ خلق خدا کو ضرر نہ پہنچے. جی. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سٹاک کو کلیئر کرنے کے لیے وہ سستے داموں پر اس کا سیل لگا دیتے ہیں. ایک دکان ہے، اس میں بہت سارا سٹاک ہے، یا دکان کی جگہ خالی کر رہے ہیں وہ، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اس پورے سٹاک کو کلیئر کرنے کے لیے اس کو 50% پر بیچ رہے ہیں. تو اس طرح سے دام کو کم کرنا اور اس کو بیچنا، یہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مالک کو اختیار ہے، اپنے سامان کو کم سے کم دام میں بیچنا چاہتا ہے بیچ سکتا ہے، یہ جائز ہے. کوئی